بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ براہ راست آپ لوگوں کی اور ہماری ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سوالات ہوتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، علماء ہمارے ساتھ جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود، اور واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں۔ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ یقیناً انہیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر بھی ہماری آپ سے گفتگو رہتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں یقیناً ہماری بھی خوش بختی ہے، سادات ہیں آپ ماشاءاللہ، اور یہ برکتیں سمیٹنے کا موقع ہمیں آپ کے ساتھ ملتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں حضور قبلہ پیر سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب آپ بھی موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم گاہے بگاہے کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ رہنمائی اس حوالے سے بھی ہمارے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پروگرام کے آخری جو لمحات ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر جب دعا کے لیے ہمارے جتنے بھی علماء ہوں، مہمان ہوں، وہ آپ سب کا جو نام شمار کیا جاتا ہے اس میں اجتماعی طور پر، تو بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اور بالخصوص ابھی موجودہ پاکستان میں جو صورتحال ہے، یعنی سیلابی صورتحال کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں کافی جو ہے وہ تعداد میں اموات بھی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں اس صورتحال میں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، پروردگار عالم ان کی بھی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ویسے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی میسج ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دیتے ہیں کہ سیر و تفریح کے جو بھی آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ لوگ جاتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار اس معاملے میں، یعنی ابھی ان دنوں میں جیسے یہ مونسون کے دن ہوتے ہیں جو بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، تو پہاڑی علاقوں میں جانے سے تھوڑا سا گریز کیا جائے تاکہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت، ان کی جان مال کی اس حوالے سے کر سکیں۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے کالرز ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہر روز سوالات کے ذریعے اور دیگر جو چیزیں ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں رہنمائی جو ہوتی ہے، یعنی وظائف کی صورت میں، تو بہت سے لوگ، بہت سے احباب اس حوالے سے بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ عام دنوں میں کچھ پڑھنے کے لیے، وظائف کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اور اطمینان کے لیے، قلب کے سکون کے لیے، یعنی زندگی میں یہ معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی گفتگو میں چاہوں گا شاہ صاحب جو کہ آج موجود ہیں، تو آپ ہی کی اگر موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے، رہنمائی ہمارے دیکھنے سننے والوں کے حوالے سے، یعنی پابندی و صوم و صلات کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر کیا ایسے کام ہیں جو کرنے ہیں، اس پر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ ضرور ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت شکریہ کہ اللہ سلطانی صاحب حی الفلاح پروگرام میں جہاں وظائف بتائے جاتے ہیں، جہاں مختلف روحانی حوالے سے مختلف مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، وہیں ہم ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اس کے پیچھے جہاں ایک روحانی اور اسلامی وجوہات ہیں، وہیں ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ان چیزوں کا بہت عمل دخل ہے۔ ٹھیک۔ ہر وہ شخص جو نماز کی پابندی کرتا ہے
تو نماز کے ساتھ چند اذکار ایسے جو مسنون ہیں اگر وہ کرنا شروع کر دے جی جی تو کم از کم وہ جادو سے اور جنات سے محفوظ رہتا ہے. صحیح ہے. اور عام طور پہ لوگوں کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں عام طور پہ گھریلو یا کاروباری وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا، بچوں کا بیمار پڑ جانا اور کچھ اچانک کسی ایسی تکلیف کا ظاہر ہونا جس کا پہلے سے کوئی علم بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ ہو تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. تو نظر بد کے علاج کو بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. وہ اگر ہم کرتے رہیں اور نماز کی پابندی کریں تو پھر زبان میں تاثیر ہوتی ہے. ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا جو کہ فرض ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے اسے وظیفہ بتایا جائے تو وظائف یہ نوافل ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ باعث برکت ہوتے ہیں جو قرآنی وظائف ہیں. بالکل. لیکن جو فرائض کو چھوڑ کر بیٹھا ہے وہ تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو کے کر کے خود کو بیٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے گھر میں تمام گھر کے افراد کو نماز کی تلقین کریں اور نماز اپنی روٹین میں رکھیں. 5 وقتہ نماز کی عادت بنائیں. اور اتنی اہمیت تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ. بالکل. رحمت للعالمین اعلان کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ تم سختی کر کے، تاکہ یہ جو سختی ہے جو نماز کے لیے اس پر سختی کی جا رہی ہے اور اسے آپ جگا رہے ہیں تو یہ اس کی آنے والی زندگی کو سنوار دے گی. آج سے جب وہ نماز کا عادی ہو جائے گا تو بعد از بلوغ اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس سے نماز چھوٹے گی نہیں، کیونکہ بچپن سے اس کے رگ و پے میں وہ اس کی نماز کی محبت سرایت کر چکی ہوگی. ایسے ہی. اچھا، جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے گھر کے اندر، گھر کے 3 افراد ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 افراد ہیں، جب وہ سارے ایک وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے نماز فجر کے بعد تو کتنی برکتیں ہوں گی. بے شک. جو منفی طاقتیں ہیں، شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ تو ویسے ہی دور بھاگ جائیں گے. اور جہاں تک ہے اذکار کی بات تو آپ کے اس پروگرام حی علی الفلاح کی وساطت سے اپنے ناظرین کو میں ایک مجرب ترین عمل بتانے لگا ہوں جی، جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے صحیح، اس کے اور جنت کے درمیان آڑ صرف موت ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا جنت میں جانے سے اسے اور کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں، اور عالم برزخ ہے قبر کی زندگی، بالکل، اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. حدیث پاک ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، اچھا عمومی طور پہ یہاں پہ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں آپ سب قبلہ، کہ ہمارے احباب کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ ہر فرض نماز کے بعد، جی جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ فرض سے مراد وہ 4 رکعتیں، وہ 2 رکعتیں، وہ 3 رکعتیں ہیں صحیح ہے، جو جماعت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. حالانکہ فرض نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ زور کی نماز کو مکمل کر لیں، مکمل پڑھ لیں، مکمل نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد اگر بتایا گیا تو مغرب کی نماز مکمل پڑھ کے، فرائض پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سنتوں کو میں تاخیر کرتے ہیں، یہ بھی عمل ٹھیک نہیں. بالکل صحیح. وظائف وغیرہ کریں آپ مکمل نماز پڑھنے کے بعد، سنتی اور نوافل مکمل کر کے دعا سے قبل. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے صحیح، اس کے اور جنت کے درمیان آڑ صرف موت ہے. جب دنیا سے جائے گا جنت جائے گا. ایک تو یہ حدیث پاک ہے. صحیح. دوسرا، اس کی برکت سے وہ شریر جنات کے شر سے محفوظ رہے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا جو شخص ہے، جو زمین پر سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جو انسانوں کی معاملت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں شریر جنات اور شریر انسانوں کی طرف سے. اب اس پر دلیل میں آپ کو عرض کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ شخص ذرا بڑھ چڑھ کے زبان جو ہے نا وہ استعمال کر رہا تھا، آپ خاموشی سے سن رہے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے سختی کے ساتھ اسے جواب دیا تو آپ چل پڑے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ سختی سے بات کر رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے اور
تشریف فرما تھے، اور جب میں نے سختی سے جواب دیا تو آپ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے. اللہ تو یہ فرشتے انسان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ برکت ہے آیت الکرسی کی، اور اسے اپنے معمول میں رکھنا چاہیے، بچوں کو سکھا دینی چاہیے، بچپن سے وہ پڑھنے کی عادت بنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کچھ اہم چیزیں جو جناب قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے ہم نے یہ بھی تھوڑا سا سنا ہے شاہ صاحب کہ جس طرح بھی تو آپ نے بتایا کہ یہ ترتیب ہے اور ایسے پڑھنا چاہیے، تو کچھ ایسے وظائف بھی ہیں جس سے درود تنجینہ جسے ہم پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا پھر پنج سورہ جو گھروں میں جو خواتین خاص طور پر زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے وظائف بھی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ بہت بھارے ہوتے ہیں وظائف پڑھنا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر اجازت کے آپ نہ پڑھیں. تو اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا پھر بس یہ سنائی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ؟ میرے خیال ہے بہت اہم ترین سوال ہے یہ. جی. اصل جو پنج سورہ ہے یا تلاوت کی جاتی ہے یا درود تنجینہ وغیرہ یا دیگر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، بھاری ہونا اللہ کے کلام میں تو کوئی بھاری پن نہیں. صحیح ہے. لیکن کسی ایک آیت کو یا کسی ایک سورت کو مخصوص تعداد میں پڑھنا بطور وظیفہ، صحیح ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار پڑھنا. دیکھیں کسی ایک چیز کو بار بار پڑھنا، کسی ایک سورت کو، صحیح ہے، تو وہ تو بطور عمل آ جاتی ہے نا. صحیح. اس کے لیے تو کسی کے معمول میں ہے اور کسی کو اندازہ ہے، تو ماہر عملیات اور باعمل بھی ہو. ماہر عملیات ساتھ باعمل بھی ہو، اس کے عمل سے بھی لگے، یعنی لباس، وضاقتہ اور نماز کی پابندی، فرائض و واجبات پر کاربند ہونا، سنتوں پر کاربند ہونا، یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر اس بندے کے بتائے گئے عمل کو کرنا چاہیے. ادروائز یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف لگا دے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یا کسی منتر کی طرف لگا دے. تو ایسے جاہلوں سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے. بالکل. لیکن جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پنج سورہ پڑھیں، درود پاک کوئی پڑھیں، تو اس کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کسی خاص اسم گرامی کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اسماء الحسنی ہیں، سارے کے سارے 99 جو حدیث پاک میں جو ملتے ہیں، تو وہ اگر پڑھنے ہیں تو بالترتیب سارے پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں. لیکن اگر کسی ایک اسم گرامی کو، اللہ تعالیٰ کے اسم کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کسی ماہر عملیات سے پوچھ لیں، اجازت لے لیں، کیونکہ ہر لفظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ہر شخص کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی تعداد میں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کب پڑھیں. تو اس لیے وہ اگر کسی خاص لفظ کو، کسی خاص اسم مبارک کو پڑھنا ہے، مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، تو وہ اجازت سے ہوگا. ورنہ تلاوت قرآن کے لیے اور درود پاک پڑھنے کے لیے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ان چیزوں کی بھی وضاحت بہت ضروری تھی تاکہ لوگوں کے دلوں میں کچھ خیالات ہیں اس حوالے سے، سوالات، تو وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں. تو بہرحال یہ پیغام بھی شاہ صاحب کی طرف سے آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہے. جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے کیا گیا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایسے سوالات ہوں یا جو ایسے مسائل ہوتے ہیں جو موجودہ کہ تو اسی صورت میں ان کا نزول ہے. اگر نظر بد ہے تو اسی طرح سے ان کا شان نزول ہے. نظر بد جو ہے یہ بھی ایک ایسی نظر ہے کہ جو انسان کو موت کے قریب لے جاتی ہے یا موت کی طرف لے جاتی ہے. بعض دفعہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے. بالکل اس طرح کی نظر بد ہوتی ہے کہ انسان، اب نظر بد یہ ہے کہ جو محبت سے دیکھتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کی بد تو نہیں ہو سکتی. صحیح. اور جو محبت سے نہیں دیکھتا ہے، بد نظر بد اسی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. محبت کی طرف یہ نہیں جا سکتی ہے. تو اس لیے جادو ہے، کالا علم ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی اس کے جب یہ کیا گیا تو پھر آخری دونوں صورتوں کا شان نزول ہوا. بالکل صحیح. پھر یہ تسلسل، یہ کوئی اسلام، اوائل اسلام یا اسلام میں نہیں ہے، بیفور اسلام جادوگروں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، اس سے پہلے کے دور دیکھ لیں، تو یہ ایک تسلسل سے چیز ایک چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب جادو ہے کیا بیسیکلی، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے اور وہ جادو ہے. تو جہاں تک میرا نالج ہے کہ یہ
قرآن کی آیات، قرآن کے لفظوں کو بعض ایسے وظائف عربی میں ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال اگر سیدھا ہے تو الٹا کر کے استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، جس سے اس کے معنی ہی غلط بن جائیں۔ اللہ اور اسی لیے یہ جادو کرنے والا اور کرانے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ دیکھیں نا، اب ایک قرآن کی آیت ہے، مثال کے طور پہ بسم اللہ شریف ہے، اب بسم اللہ بے سے شروع ہوتا ہے اور اسی بسم اللہ کو اگر میم سے شروع کر دیں تو صاف ظاہر ہے اس کا مطلب تو مفہوم سارا، اور ایک بندہ گناہگار سختی سے گناہگار ہو گیا۔ بالکل ایسی کہ اللہ کے ناموں کو، یہی ہوگا نا، اللہ کے ناموں کو، بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں، صحیح ہے، ان ناموں کو ہم الٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو لہٰذا یہ پڑھنے والا، کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں دوزخی ہیں۔ اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ رہا کہ ان کا تدارک کیا ہے، صحیح ہے، تو دیکھیں ہم نے اس جادو کا تدارک جو ہے، اس کا سلوشن جو حل ہے، وہ ہم نے جادو سے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے نکالنا ہے شریعت سے اور قرآن سے۔ بالکل صحیح، تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا عمل ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ میرے اوپر یہ عمل ہے، اس کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی اور دونوں آخری معوذتین سورتیں فلق اور ناس، صحیح، ان کو حضور کا معمول تھا کہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے۔ سبحان اللہ، اور یہ جب آپ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ رات چونکہ آپ ایک محو خواب ہوتے ہیں، جی، تو ان چیزوں کا رات کو زیادہ غلبہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ انسان ایک تو وضو میں نہیں ہوتا، ایک انسان اپنی ظاہری حالت میں نہیں ہوتا، انسان سو رہا ہوتا ہے، اور انسان کی نیند بھی آدھی موت کی طرف جاری ہوتی ہے، کہ روح ہے نا، ایک روح کا تعلق تمہاری موت کے ساتھ ہے، ایک روح کا تعلق تمہاری نیند کے ساتھ ہے۔ صحیح، نیند والی موت کا کنیکشن بجلی کی طرح تمہارے جسم کا، جو ہی آپ کو ہاتھ لگایا فوری آپ کے اندر ہے اور آپ بیدار ہو گئے۔ بالکل، اسی طرح رات کو ان چیزوں کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اسی لیے آپ آخری دونوں ناظرین اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور یاد رکھیں کہ میری نبی کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس سنت میں خیر اور فائدہ نہ ہو۔ آخری دونوں صورتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جس طرح شاہ صاحب آیت الکرسی کی وضاحت فرما رہے تھے۔ آیت الکرسی ہے کیا چیز؟ آیت الکرسی حافظ صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ کی 10 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح، دیکھیں نا، جس طرح بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں، اسم عربی میں ویسی نام کو کہتے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ بالکل ٹھیک، ہم یا تو وظیفہ بتاتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، بعض ہمارے سلسلے کے لوگ جو ہیں ان کا یہ وظیفہ ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ جب مرید کرتے ہیں تو اپنے مرید کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، بیسیکلی وہ بسم اللہ شریف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اس میں 3 نام ہیں، اسی طرح آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں، صحیح، اور ہمارے عاملین اور ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے تکڑے طاقتور اس آیت الکرسی کے موکلات ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جادو کرنے والا شخص اگر وہ عمل کر رہا ہے اور پڑھ جادو رہا ہے، کڑا علم پڑھ رہا ہے، سلطانی صاحب اس کا حصار وہ بھی آیت الکرسی کا کرتا ہے، صحیح، یعنی اندر بیٹھ کے اس نے کڑا ڈالنا ہے، حصار کرنا ہے آیت الکرسی کا، اندر وہ اپنا دوسری اپنی زبان پڑھ رہا ہے، کالا علم جو بھی اس نے پڑھنا ہے عمل کرنا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آیت الکرسی کا وہ کڑا حصار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے عاملین ہیں وہ جب بھی وظائف میں بیٹھتے ہیں تو حصار آیت الکرسی کا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آیت الکرسی آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کا اس شہادت والی انگلی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے جائیں اور رائٹ پورا اس کا حصار کر لیں۔ صحیح، آپ کے گھر میں رات کو چور داخل نہیں ہوگا، اللہ، آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں جادو ٹونا جو بھی ہے یہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا جس گھر کا آپ نے حصار آیت الکرسی سے کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ تالا لگا کے بھی گھر کو جا رہے ہیں تو ناظرین آپ آیت الکرسی کا حصار کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کا حصار کیا کریں، چوروں سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں۔
نظر بد سے محفوظ رہیں گے، ہر شر سے محفوظ رہیں گے. آپ کے بچے باہر نکل رہے ہیں، ان کو گھر سے نکلتے بھی آیت الکرسی پڑھیں، بلکہ وہ خود پڑھیں، آپ پڑھ کے دم کریں. جب گھر میں واپس آئیں تو آیت الکرسی پڑھ کے ان کا دم کریں. اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو آپ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں، کوئی جس مرضی بری نگاہ سے دیکھے. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ ہر قسم کے شر سے، وہ شیطانی شر ہے، شر ہوتا ہی شیطانی ہے، ہر قسم کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے اس برائی سے آپ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی 10 صفات کو بیان کیا گیا ہے. بیان کیا گیا. تو اس لیے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی کثرت سے اس کا ورد کیا کریں. صحیح. رات کو سونے سے پہلے آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس ان کو پڑھا کریں. اور نماز تو نماز ہی ہے، وہ تو فرض ہے، بے شک. وہ ضرور پڑھیں. یہ نہیں کہ وظائف پڑھیں اور فرائض نہ ادا کریں. قرآن کی جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں صبح کی نماز کے بعد سورت البقرہ پڑھی جائے، حدیث پاک میں ہے، صحیح. اس گھر میں نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ کاڑا علم اثر کرتا ہے، نہ جنات اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. اتنا مضبوط اس گھر کا حصار ہوتا ہے اور اللہ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ کی تلاوت سورت بقرہ کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس گھر میں ہر صبح سورت بقرہ پڑھی جائے. ہم باڈی گارڈ رکھتے ہیں، ہم باہر گن مین بٹھاتے ہیں، ہم گن مین بٹھائیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کی صورتیں، ہم ان سے کیوں نہیں حصار کرتے؟ صبح اٹھیں نماز پڑھیں، سورت البقرہ پڑھیں، سورت یاسین پڑھیں، کہ سارا دن آپ کا حشاش غفلت کا شکار ہمارے احباب اور لوگ ہیں. سورت رحمان پڑھیں، حسن ہے یہ قرآن کا. گارڈ رکھ کے ہو سکتا ہے گارڈ کو ہی کہہ دیں کہ وہ سورہ بقرہ پڑھے تو گھر والا خود نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا نا گاڑی آپ کو مار کے لے کے ہو جائے. ہاں یہ بھی ہے، ایسے ہی ہے. تو یہ حالات و واقعات جو اس وقت ہیں معاشرے میں، اس پر ہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے خاص طور پہ. اور چونکہ بات اس میں بہت سے اہم بھی سوالات ہیں. شاہ صاحب قبلہ کی طرف آئیں گے. شاہ جی، جس طرح بات کی جا رہی ہے قرآن و سنت کی اور قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہوئے مختلف، یعنی جو اس کے اگینسٹ کام کرنے والے ہیں، خیر ان کا تو ایک معاملہ ہی ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ گنہگار بھی ہیں اور وہ سزا کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں روز محشر میں. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جیسے آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ آستانے پہ لوگ آتے ہیں، احباب آتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں آپ نے فلاں کام کرنا ہے یا فلاں دن کرنا ہے اور قرآنی آیات اتنے دن آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یعنی سہارا تو یہاں پر بھی قرآنی آیات کا لیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر طریقہ کار اس کا چینج ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، جو پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا، جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو الٹ کر کے پڑھتے ہیں، اسے بگاڑ کے پڑھتے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے. ظاہر جادوگر جب جادو کرتا ہے اس وقت وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. کوئی مسلمان جادوگر ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ جادوگر ہے تو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، کرانے والے تو لیکن وہ اسلام میں رہتا نہیں ہے. لیکن جو یقیناً جو کروانے والے ہیں، جو کسی پر جادو کروانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں. صحیح ہے، یعنی وہ کسی کے لیے جائیں بے شک اور خود جا رہے ہیں نا. میں اس پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. صحیح سنن نبی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3004 ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو وہ اس وحی کا منکر ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی وہ قرآن کا منکر ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے، وہ 7 چیزیں جس سے بچنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امام بخاری نے اسے اپنے صحیح میں نقل فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے بچو. صحیح. صحابہ کرام نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ وما یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والسحر، ایک شرک ہے اور دوسرا جادو ہے. جادو. یعنی یہ ہلاک کر دیتا ہے.
کروانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے میں جادو کروا رہا ہوں، صحیح ہے، لیکن وہ اپنی ہلاکت کے پروانے پر پہلے دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو مال کو ضائع کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ وہ جو جادوگر بیٹھے ہیں وہ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں، اور انسان اپنے اس وقت میں تو ان کو مال کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، بس دل میں یہ خیال ہوتا ہے کسی کے لیے میں نے کیا کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، ایسے ہی ایسے اصل میں اس کی بنیاد ہوتی ہے حسد پہ، حسد، صحیح، اور اس حسد میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے اور میرا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے، میری آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ اب دوسری چیز اکثر آپ بھی دیکھتے ہیں، سننے میں بھی آتا ہے، اور یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کالا جادو، کالا جادو، کالا جادو۔ اچھا، میں اس پر آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ صاحب قبلہ، جادو سفید اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں، صحیح ہے، آج تک کسی نے بتایا کہ سفید جادو ہوا ہے، ہاں صحیح یا ہے، کسی پر پیلا جادو ہوا یا نیلا جادو ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ کالا جادو کہہ کر آخر کیا میسج دیا جاتا صحیح ہے، ہے؟ یعنی جادو جادو ہے، جادو ہے، اس کا کلر کوئی نہیں ہے، رنگ کا کیا ہے، رنگ کا اس میں کیا ہے، نمبر ایک۔ بہت اچھی دوسری چیز، جو کالک اس میں انہوں نے شامل کیے نا، وہ صرف خوف زدہ کرنے کے لیے یہ جادوگروں نے خود کیا ہوا ہے، یہ بھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ جو ہمارے پاس آئے نا تو اسے تھوڑا سا خوف پیدا ہو جائے کہ ہم نے کالا جادو کرنا ہے۔ جیسے وہ کالا جادو اور کالا علم، جی بس وہی چیز، اسی سے نا جی وہ اس کو بھی۔ اچھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں اصل میں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ لاجک یہ ہے کہ ہر گمراہی والی چیز جو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ سیاہی ہے، وہ نور نہیں ہے، صحیح ہے، وہ کالک ہے۔ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیا جاتا ہے، ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ صحیح، اب وہ بلیک ڈاٹ گناہ کا جو اس کے دل پر لگایا جا رہا ہے، گناہ کی وجہ سے لگ رہا ہے، صحیح، گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور اسے دھونے کے لیے توبہ کے آنسو ہیں، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے، نمازیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نماز سے اس نماز تک کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ ظاہر ہے وہ مٹ رہے ہیں گناہ۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کالک بہی معنی کہ یہ گندا اور غلیظ کام ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کو جو ہے نا وہ ہلاک کرنے والا، اس لیے یہ اس کو کالا کہا جاتا ہے، ورنہ جادو جادو ہے، اس کی اقسام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد آ جائیں کہ کیا یہ جس طرح پیر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ کیا جادو کی کارڈ کے لیے جادوگر کے پاس جانا پڑے گا؟ جی، اب صاحب میں اپنا وہ تجربہ جو مجھے اس فیلڈ میں ہے، جو اپنے قبلہ والد گرامی کی صحبت میں بیٹھ کے جو ملا، اور جو ان کی حیات طیبہ میں اور ان کی وصال کے بعد بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا اللہ کے کرم سے شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ سب قبلہ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جادوگر کے اوپر جب کوئی اور جادوگر جادو کر دیتا ہے، ان کی بھی تو آپس میں پھر ہوتی ہے نا ٹسر اور لڑائیاں، صحیح، ہاں بالکل ایسے ہی، تو یہ اپنے اوپر ہوئے جادو کی بھی کاٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہیں کسی روحانی اور نورانی علم والے کے پاس جانا پڑتا ہے، واہ، جو قرآن اور حدیث سے کاٹ کرتا ہے۔ کیا بات، یعنی یہ ایک ایسے دلدل میں دھنسے ہوتے ہیں کہ جس میں اندھیرا ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ صحیح، جادو کی جو سب سے خطرناک جو جادوؤں میں سے جادو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کرواتے، اللہ اکبر، اکثر عام طور پہ مطلب کروانا، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کریٹ کرنا، لڑائی جھگڑا، دیکھیں جادو کروا دی جاتا ہے فیملی پہ، صحیح ہے، اور اس فیملی میں ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں چپکلش ہوتی، صحیح ہے، اس سے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی پڑھائیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اگر کاروبار ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ جب کسی گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہوگی تو وہاں پہ سکھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیں، مطلب یہ بھی ظاہر ہے یہ ایک معاملہ جو آپ نے بتایا کہ کروایا جاتا ہے ان کے گھر میں، اس میں اور اس میں جو نارمل روزمرہ کی روٹین میں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں میاں بیوی کی، بہت مطلب ایسے واقعات بھی ہیں، ان میں اور اس میں دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، میں اب آپ کو یہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن پہلے میں یہ کر دوں کہ جادو کی خطرناک قسم کیوں ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، جی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، صحیح، وہ جو ہاروت اور ماروت آئے تھے ان سے وہ لوگ سیکھتے تھے جا کے کیا کہ جس سے لڑائی ڈالیں شوہر اور بیوی کے درمیان، صحیح، لہذا خطرناک ترین یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دینا۔ صحیح ہے، اب آ جائیں اس فیکٹر کی طرف جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہے
کہ ظاہر ہے گھروں میں خرچ کی کمی بیشی یا نظریات کے ٹکراؤ یا کسی اور وجہ سے ٹھیک ہے اگر کوئی چپ کلش ہے تو پھر توہم یہ آ جانا اور وہم یہ ڈال لینا کہ یہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، تو ہر بات کو اس طرف لے کے جانا کہ جادو ہو گیا، یہ جنات ہیں، تو یہ بھی توکل کے خلاف ہے، صحیح یہ وہم کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک یہ تبھی ہوگا کہ جب کسی ماہر عامل جو باعمل عالم بھی ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو قرآن و حدیث سے واقف ہو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ بھی جادوگروں کی طرح الٹے سیدھے کام کر رہا ہو، کام کر کوئی رہا ہو۔ منتر شنتر پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح باعمل عالم یا کسی درگاہ پر بیٹھے ہوئے وہ باعمل لوگ جو بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کے پاس گئے، انہوں نے تشخیص کی اور پھر بتایا کہ ہاں جی یہ معاملہ ہے، تو پھر تو اسے صحیح مانا جائے گا، ورنہ ہر گھر میں ہونے والی لڑائی کو جادو اور جنات کا شاخسانہ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب نے کی ہے، اور یہ چونکہ کسی کے لیے کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی، وہ بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ اس پر بہت پہلے ہم نے کوہ نور پر پروگرام کیا تھا، جی 4-5 سال پہلے، اور بڑا ڈیٹیل میں اس پر فقہاء کے اقوال میں نے عرض کیے تھے، اور اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا حکم بیان فرما دیا صحیح ہے کہ یہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا کہ وہ جادو کو سکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو سیکھنا بھی کفر ہے، کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، صحیح ہے، اور جادو کرنے والا بھی، اور جو کروانے گیا ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، جو بھی حدیث پاک میں نے عرض کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب دوسری بات میں عرض کر دوں، احتیاط کیا ہونی چاہیے جی عمومی طور پہ۔ اچھا آپ دیکھیں، اب ظاہر ہے جدت جب سے آئی ہے ہم سب مصروف ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا نے مصروف کر دیا ہے، موبائل نے مصروف کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا تو گھروں میں خواتین اگر بالوں میں کنگھی کرتی تھی تو بالوں کو لپیٹ کے کسی چیز میں بند کر کے ایک جگہ محفوظ کر لیتی، صحیح ہے، اور انہیں ایسے پھینکا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کنگھی میں پڑے نہیں رہنے دیے جاتے تھے، الا یہ کہ سیلون میں جا کے بال کٹوا کے پھینک کے واپس آ جائیں، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، اس درجہ احتیاط تھی کہ گھر میں بھی اگر کنگھا کرنا ہے تو بالوں کو محفوظ کرنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے سخت جو جادو ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کے بال لے کر یا اس کے ناخن لے کر ان پر جادو کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا، اس میں جہاں کاٹ کے لیے قرآنی آیات ہیں، مختلف عملیات ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف اذکار ہیں، مختلف نقوش ہیں، تعویذات ہیں، وہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس جادو تک پہنچنا اور اسے اس سے الگ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ انتہائی مشکل معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب جادو ہوا اور یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک فرشتہ سر والی طرف، ایک پائنتی کی طرف، پاؤں والی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، دونوں آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جو سر والی سائڈ پہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ہستی پر جادو کیا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے جی جادو کیا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے صاحب فراش ہیں، بستر پہ ہیں کہ ان پر جادو ہے، وہ کہتا ہے جی اسی وجہ سے ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی لبید بن عاصم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سنوا رہے ہیں نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اچھا، اس لانتی نے کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ آپ کی کنگھی کے بال لے کر انہیں ایک کنویں میں ڈالا ہے، اور وہ کنواں فلاں جگہ پر۔ اچھا، وہ کنواں کہاں پر ہے؟ فلاں جگہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اس کنویں پر گئے اور وہاں سے وہ بال وغیرہ نکالے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جادوگر کس حد تک جو ہے نا گرتے ہیں اور کس انداز میں جادو کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو احتیاط کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے ناظرین ہیں، تو ہم عام طور پہ سنتے بھی ہیں، جس طرح مطلب آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص کسی کے لیے کروا رہا ہے، یا کوئی خواتین میں یہ معاملہ جو پایا جاتا ہے گھروں میں اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو خاص ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں چیز آپ نے جو ہے وہ لے کے آنی ہے، فلاں گھر سے آپ نے فلاں کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی معاملہ آپ نے لے کے آنا ہے، تاکہ اس پہ بڑا مضبوط جادو جو ہے وہ ہوگا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جادوگر ہے ہی کوئی ہے ہی کوئی نہیں، سب ٹوٹ گئے ہیں، نہیں، جادوگر ختم ہو گئے۔ مطلب جادوگر ایک نمبر، مطلب جو جادوگر ہوتے تھے جو باقاعدہ سیکھ کر اور بیٹھے ہوتے، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے نا اس کی پہلے نمبر اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی،
شادی کر بھی لے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی. اچھا اس کی یہ اس کی حقیقت یہ حقیقت ہے. بے شمار مثالیں اس کے اندر موجود صحیح ہیں. ہے. اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی, وہ ایسی دنیا سے جاتا ہے. آج کے دور میں کوئی جادوگر ہے ہی نہیں ہے. صحیح سب ہے. چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے, چھوٹے چھوٹے چیزیں, بس ادھر سے پکڑ لی, ادھر سے پکڑ لی, یا پھر یعنی fraud کہہ لیں آپ. منتر ٹائپ. اچھا ٹھیک ہے. مطلب منتر ٹائپ ہوتے ہیں کہ بس وہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے, تماشا دکھانے کے لیے, کوئی ایسے تماشا دکھا دیا, کوئی چیز ایسے دکھا دی. جو ہوتے تھے نا جی جی وہ محنت کر کے, جو جیسے آج کے دور میں محنتی حکیم آپ کو نہیں ملے گا. کہ اچھا. جتنے طب دکھانے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں نا, محنتی حکیم جو صحیح معنوں میں حکمت جانتے تھے نا, وہ آج کے دور میں نہیں ملے گا. صحیح ہے. اسی طرح آپ کو جادوگر بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. سب جتنے بیٹھے ہیں بے نمازی. اور یہ ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا, یہ چونکہ ہے خود ناپاک چیز ہے, صحیح ہے. جتنا ناپاک چیزوں پہ یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہماری رہنے والے ہیں نا, مطلب ہے کہ پاکیزہ لوگ رہنے والے جی ہیں, جی ان پہ ان کے چیزوں کے اثرات بہت کم چلتے ہیں. جادوگر کوئی نہیں ہے, میرا مشاہدہ تو یہ ہے. اچھا ابھی شاہ صاحب کو پتہ ہے. ابھی جادوگر شاہ صاحب کو پتہ ہے, ابھی جادوگر شاہ صاحب نہیں ہے, راؤ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ حال ہے معاشرے میں. تو اگر جادوگر ہو جاتے یا ہوں ٹھیک سے, تو پھر کیا حال ہو معاشرے کا؟ اصل میں پیر صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور نیک آدمی ہیں. یہ حسن ظن فرما رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. صحیح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب قبلہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو یہاں پہ ظاہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے اس کے بالکل اندر. ایسے ہی ہے. ان میں ظاہر اس لیول کے جادو نہیں ہوں گے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کافر ہوگا اتنا بڑا جادوگر ہوگا. یعنی جتنا وہ کفر کرتا جائے گا, توہین کرتا جائے گا, اہانت کرتا جائے گا, اتنا وہ اپنے جادو میں, کیونکہ وہ تو توحید سے پھر دور ہے نا, دور ہوتے ہیں نا. وہ تو وہ دور ہے. توحید تو ان کے قریب ہی نہیں ہے. قریب ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے اس خطے میں شاید کم نظر آتے ہوں, لیکن جو ہیں وہ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اس لیے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس وجہ سے. اچھا یہ غیر مسلم مطلب یہ بھی سنا ہے نا, وہ جو سایہ وغیرہ معاملات ہوتے ہیں کہ فلاں پہ فلاں سایہ ہے. نہیں, دوسری بات جی آپ صاحب قبلہ جس طرف آپ لے جا رہے ہیں نا بات کو, میں اسی بات کو ساتھ میں ملا کے نا اس بات کو مکمل کرتا ہوں. جی کہ جادو جنات کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اچھا. اور جتنا خطرناک جادو جنات کی طرف سے کیا گیا جادو ہوتا ہے نا, صحیح ہے, دوسرا نہیں ہوتا انسانوں کی طرف سے کیا گیا. اللہ. عمومی طور پہ جو سامنے معاملات آتے ہیں نا, وہ آتے ہیں انسانوں کے جادو والے. صحیح ہے. ظاہر جس طرح آپ صاحب قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے طاق نہیں ہے, لیکن جانتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, سیکھ کے بیٹھے ہیں کچھ نہ. لیکن دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں, ہمسایہ ملک ہے, اس کے قریب ایک دو ممالک اور ہیں, وہاں زیادہ ہے, ان کے جادوگر مشہور ہیں. ہاں جی فیمس ہیں بڑے. اس کی وجہ کیا ہے کہ غیر ہندوؤں میں جب ہے کفر, جب ہے کفر وہاں پہ. اچھا اب میں عرض کرنے لگا ہوں, وہ چیز یہ ہے کہ جب جنات جادو کرتے ہیں نا, صحیح ہے, عام عامل کو اس کی تشخیص نہیں ہوتی, صحیح, اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں جنات والی, صحیح, وہ جنات کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جنات کا علاج کرتے ہیں, جب وہ جنات کا علاج کرتے ہیں تو جنات الگ ہو جاتے ہیں, دوبارہ دور سے بیٹھ کے وہ جادو کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک, یہ علاج وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہت سارے لوگ بیچارے اسی گن چکر میں رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ ہماری مسلم امہ کو محفوظ رکھے. آمین. اس کے لیے وہی بات ہے کہ جتنا پاک صاف رہیں گے, یقین جانے جو شخص پاک صاف رہتا ہے جنات کی شر سے, شریر جنات کی شر سے, تو محفوظ رہتا ہے. رہی جادو کی بات, تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ پاک صاف ہے تو جادو نہیں ہوگا, جادو ہو جاتا ہے. صحیح, کیونکہ بڑے بڑے اولیاء کاملین پر ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوا, اگرچہ اس درجہ اثر نہیں کر سکا جس درجے کا انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہمارے لیے, ہماری تعلیم کے لیے اور امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے آپ نے بچنا ہے, اور وہ صورت نازل ہونا تھی ہماری حفاظت کے لیے اور ہمیں جو ہے نا یہ سکھانے کے لیے. معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جا رہے تھے, اور وہ جو گریں لگی ہوئی تھی وہ کھلتی جا رہی تھی. سبحان اللہ. ناظرین محترم, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے, اور جو گفتگو کی گئی ہے, جس طرح دعا بھی شاہ صاحب نے دی اپنے جملوں میں, دعا ہم بھی کرتے ہیں اسی میں, پروردگار عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہی ہوگی. تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے آپ دعا فرمائیے گا, اور ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنی ہم نے گفتگو کی ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ پروردگار عالم، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ گو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما، پاکستان کی ہم سب کی خیر فرما۔ پروردگار عالم، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے ماں باپ اور بالخصوص ہمارے ماں باپ، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔